عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ سرزمین ہے جس کو ماضی میں آپ نے بہت سے فرقانہ فسادات کو دیکھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ نے بڑے بڑے امتحانات اور آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑا، مگر آپ نے مجلس کا ساتھ دیا۔ ہم اور آپ نے مل کر تمام فرقہ پرست طاقتوں کو یہاں سے کمزور کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو کمزور ہونے مت دیجیے، فرقہ پرست طاقتوں کو حاوی ہونے مت دیجیے، کہیں پر بھی ان کو کسی جگہ پر آپ آنے کا یا پھر ان کو گھسنے کا موقع مت دیجیے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہمارے کوئی لوگوں میں کمزوریاں رہی ہوں گی، ان کمزوریوں کو ضرور دور کیا جائے گا، مگر مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کو آپ کے بزرگوں نے اپنے دعاؤں سے، اپنی محنتوں سے، آنسوؤں سے مضبوط کیا ہے۔ اس جماعت کو مضبوط رکھیے۔ مجلس نے پورے سرزمین ہندوستان میں آپ کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں، چاہے اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو، وہاں پر بسنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کی عوام نے اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر اور اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی حیدرآباد کو آتی ہے تو بی جے پی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، امت شاہ کی طرف سے، کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو تحفظات کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ بتائیے، ان تحفظات کو اگر آج تلنگانہ یا آندھرا میں مسلم اقلیت کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر مل رہا ہے، تو اس کی بات 1970 میں سب سے پہلے عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ مجلس کی مسلسل کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ریزرویشن ہم کو ملتا ہے، جس کی بنیاد پر گورنمنٹ کی نوکریوں میں 4% تحفظات ملتے ہیں، تعلیم گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے، مگر بی جے پی اس کی دشمن ہے۔ تو دوسری طرف بی جے پی کا تلنگانہ کا صدر کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں پرانے شہر میں بلڈوزر لگا دوں گا اور بلڈوزر سے گھروں کو توڑ دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ لوگ آرام سے اپنی زندگیاں گزار رہے، یقیناً زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، مگر گھر کو توڑنے کا خوف تو اتر پردیش کا ہے۔ اسرائیل میں گھروں کو، فلسطینیوں کے گھروں کو اسرائیل توڑتا ہے، تو آج بی جے پی اسی زبان میں بات کرتی ہے کہ ہم پرانے شہر میں بلڈوزر لگا کر گھروں کو توڑ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ کو قانون کو تمہارے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ تم بلڈوزر چلانے کی بات تو کر سکتے ہو، مگر جب اگر تم عمل کرنے کا یہ شیطانی ارادہ کرو گے تو پھر تم کو مجلس اتحاد المسلمین تمہارے سامنے کھڑی بھی نظر آئے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد میں جو امن ہے، 9 سال سے حیدرآباد میں اور ٹپا چبودرا کے علاقے میں، کشن نگر کے علاقے میں، یوسف نگر کے علاقے میں، گنج شہیداں کے علاقے میں، علی نگر کے علاقے میں یا کہیں پر بھی ہو، یہاں پر فساد نہیں ہوا۔ مجلس نے یہاں پر فساد ہونے نہیں دیا، امن ہے۔ بڑے بڑے مذہبی تہوار ہمارے دیگر ابنائے وطن کے بھی ہوتے ہیں، مذہبی تہوار آرام سے گزر جاتے ہیں۔ پچھلے مہینے عید میلاد النبی کا جلوس اور گنیش وسرجن کا جلوس ایک ہی دن آیا، تو میں سلام کرتا ہوں تمام لوگوں کو اور مجلس کے ذمہ داروں کو کہ فیصلہ لیا گیا کہ میلاد کا جلوس 2 دن کے بعد نکالا جائے گا، مگر ہمارے ہندو بھائی اپنا گنیش کا جلوس نکال سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز کانگریس اور بی جے پی کو پسند نہیں آتی کہ آخر کیسے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو کامیابی سے طے کر لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دشمنی ہے مجلس اتحاد المسلمین سے کہ ہم یہاں پر ہندو مسلمان کے فساد ہونے نہیں دے رہے۔ ہماری پوری کوششیں یہی رہی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بکواس بکنے کی کوشش کی، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ نپور شرما نے بھی یہ گندگی کی تھی۔ نپور شرما دلی میں گرفتار نہیں ہوئی، مگر جو شخص اس طرح کی بکواس
حیدرآباد میں بیٹھ کر کیا. مجلس کی سخت نمائندگی کی وجہ سے قانون کو کام کرنا پڑا اور اس کو جیل جانا پڑا. یہ بھی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے کیونکہ آپ متحد تھے, مجلس کے پرچم تلے آپ جمع تھے, تو مجلس نے اس طاقت کی بنیاد پر یہ کام کیا. آپ نے مجلس پر بھروسہ کیا تو پورے تلنگانہ میں آج مجلس نے 201 ریزیڈنشل سکول کو قیام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے. ان 201 ریزیڈنشل سکول میں 2 لڑکیوں کے اور 2 بچوں کے ریزیڈنشل سکول حلقہ اسمبلی نامپلی میں کام کر رہے ہیں. میرے بھائی, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, 201 سکولوں میں تلنگانہ کے 1,30,000 غریبوں کی بیٹیاں, غریبوں کے بیٹے 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک اب جونیئر کالج میں تبدیل کر دیا گیا. 80,000 پڑھ کر نکل گئے. پوری دنیا کہتی ہے کہ بھارت میں مسلمان اگر پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں ان کا مقام یا ان کا حصہ نہیں ہے, مگر مجلس نے غریبی کو سامنے آنے نہیں دیا اور ان بچوں کی, بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ریزیڈنشل سکول کا انتظام کیا. مجلس نے 2005 سے جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول ہیں وہاں پر ایجوکیشن کٹ مجلس دیتی ہے. ہر سال ہم لوگ 18,000 اردو میڈیم گورنمنٹ کے سکول میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو یہ بیگ دیتے ہیں. ہر سال ہم لوگ قریب 70-80 لاکھ اس میں خرچہ آتا ہے. 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس مجلس دیتی ہے, اور اگر کوئی GPA 8 لاتا ہے ہم اس کو کیش ایوارڈ دیتے ہیں. کہ گورنمنٹ سکول میں 100% اگر SSC کا رزلٹ آتا ہے تو ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو ہم نقد رقم دیتے ہیں. یہ کام مجلس کر رہی ہے. آپ نامپلی کے کسی گورنمنٹ سکول میں جا کر دیکھیے, حالیہ دنوں میں مجلس نے خاص طور سے بچیوں کے گورنمنٹ سکول میں ہم نے ٹوائلٹ بنایا مجلس نے اپنی رقم سے. اسکول میں بچوں کے پاس بیٹھنے کو ٹیبل چیئر نہیں تھے, کئی سکولوں میں مجلس نے گورنمنٹ کے سکولوں میں ٹیبل چیئر دلوایا. پینے کا پانی نہیں تھا تو وہاں پر پینے کا پانی کا انتظام کروایا. آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مجلس نے یہ کام کیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں